دوستو آج ہم پڑھ رہے ہیں عملی جغرافیہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1۔ یہ نوٹ بک ہے پروفیسر میاں محمد انور کی۔ اس کی فہرست کو دیکھیں تو ہم نے نقشہ کشی اور نقشہ فہمی کے چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ قرائز اور نقشوں پر اعتراف کا تعین کی ریڈنگ بھی ہم نے کر لی ہے۔ آج ہم ریڈ کریں گے وقت اور اس کی پیمائش۔ وقت اور اس کی پیمائش، باب نمبر 3، تعارف۔ تعریف وقت۔ ہماری زمین اپنے محور یعنی 66 درجے کے زاویے پر تقریباً 24 گھنٹے میں مغرب سے مشرق کی جانب سورج کے سامنے سے گزرتی ہے۔ کیونکہ ہماری زمین گول ہے اس لیے سورج کی شعاعیں ایک وقت میں تقریباً زمین کے آدھے حصے پر پڑتی ہیں۔ اس لیے تقریباً آدھی دنیا میں 24 گھنٹے کے دوران دن اور تقریباً آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے۔ یعنی زمین کے جس حصے میں سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں وہاں دن اور بقیہ حصہ جو کہ اندھیرے میں ہوتا ہے وہاں رات رہتی ہے۔ چنانچہ تقریباً 12 گھنٹے کے بعد زمین کا جو حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں رات کی بجائے دن اور جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ پیچھے چلے جانے کے باعث وہاں رات ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا میں دن اور رات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پس زمین اور اس کی روزانہ گردش جس کے باعث دن اور رات پیدا ہوتے ہیں وقت شمار ہوتا ہے۔ طول بلد اور وقت۔ پس دنیا کے کسی بھی حصے میں وقت معلوم کرنے کے لیے دنیا کے نقشے پر طول بلد لگائے گئے ہیں، یعنی 0 درجہ میریڈین برطانیہ میں گرین واچ کے مقام سے گزارا گیا ہے، اور 0 درجہ میریڈین یعنی طول بلد سے مشرقی دنیا کو 180 درجہ طول بلد اور مغربی دنیا 180 درجہ طول بلد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح تمام دنیا میں طول بلد کی تعداد 360 شمار ہوتی ہے۔ بعض ماہرین کے اندازے کے مطابق 360 طول بلد تقریباً 24 گھنٹے میں سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہماری زمین مغرب سے مشرق کی جانب اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس لیے مشرقی طول بلد پہلے سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں، یعنی اس لیے مشرقی دنیا میں مغربی دنیا کی نسبت پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی جاپان سب سے پہلے صبح ہوتی ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ جو علاقے سورج کے سامنے آتے رہتے ہیں وہاں صبح دوپہر شام ہوتی رہتی ہے۔ ماہرین کے تخمینے کے مطابق ہر 1 درجہ طول بلد کو سورج کے سامنے سے گزرنے کے لیے 4 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ اس طرح 15 درجے طول بلد کے سورج کے سامنے سے گزرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ پس دنیا کے مختلف مقامات جو کہ ایک ہی طول بلد پر واقع ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس لیے ان سب کا وقت بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ وقت کی پیمائش۔ دنیا میں 3 طرح کے وقت شمار ہوتے ہیں: گرین وچ ٹائم، گرین وچ مین ٹائم، مقامی وقت، معیاری وقت۔ گرین وچ ٹائم GMT دنیا کا وقت جب برطانیہ میں گرین وچ کے مقام میں سورج کی شعاعیں عمودی یعنی 90 درجے کا زاویہ بناتی ہیں تو اس وقت دنیا میں گرین وچ ٹائم کے مطابق 0 گھنٹہ یعنی دوپہر کے 12 بجتے ہیں۔ دنیا کا وقت یہاں سے شمار کیا جاتا ہے، چنانچہ دنیا کے کسی بھی حصے یا ملک کا وقت معلوم کرنے کے لیے گرین وچ مین ٹائم اور اس مقام کا طول بلد جاننا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق جس وقت گرین وچ کے مقام پر دوپہر کے 12 بجتے ہیں تو اگر ہم مشرق کی جانب جائیں تو ہر درجہ طول بلد گزرنے کے بعد 4 منٹ کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو مقامات 15 درجے طول بلد پر واقع ہوں گے وہاں دوپہر کا 1 بجا ہوگا۔ اس طرح 90 درجے پر دن کے 2 بجے اور 45 درجے 3 اور 60 درجے پر شام کے 4 بجے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گرین وچ سے مغرب کی جانب جائیں تو ہر درجہ طول بلد گزرنے کے بعد 4 منٹ کی کمی ہوگی، یعنی گرین وچ میں جب دوپہر کے 12 بجے ہوں گے تو 15 درجے مغرب میں صبح کے 11 بجے ہوں گے، 30 درجے مغرب میں صبح کے 10 بجے ہوں گے، 45 درجے مغرب میں صبح کے 9 بجے ہوں گے اور 60 درجے مغرب میں صبح کے 8 بجے ہوں گے۔ پس یہ معلوم ہوا کہ جب گرین وچ میں دوپہر ہو تو اگر ہم مشرق کی جانب جائیں تو وقت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ہم مغرب کی جانب سفر کریں تو وقت میں کمی ہوتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں کسی بھی مقام کا وقت معلوم کرنے کے لیے گرین وچ مین ٹائم اور اس سے گزرنے والے طول بلد معلوم ہو تو وہاں کا وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثال نمبر 1، گرین وچ کا وقت دوپہر 12 بجے، ہانگ کانگ کا طول بلد 105 درجے مشرق، ہانگ کانگ کا وقت 7 گھنٹے۔ پس گرین وچ کے
وقت سے ہانگ کانگ کا وقت 7 گھنٹے آگے ہوگا، یعنی گرین وچ میں جب دوپہر کے 12 بجے ہوں گے تو ہانگ کانگ میں اس وقت شام کے 7 بج رہے ہوں گے۔ مثال نمبر 2، اگر گرین وچ میں دوپہر کے 12 بجے ہوں تو نیو یارک جو کہ 75 درجے مغرب میں واقع ہے وہاں کا وقت دریافت کریں۔ گرین وچ کا وقت دوپہر 12 بجے، نیو یارک کا طول بلد 75 درجے مغرب، نیو یارک کا وقت 5 گھنٹے 7 بجے صبح۔ پس معلوم ہوا کہ جب گرین وچ کے مقام پر دوپہر کے 12 بجے ہوں گے تو اس وقت نیو یارک میں صبح کے 7 بج رہے ہوں گے۔ اس طرح اگر دنیا کے کسی بھی ملک کا ہم وقت معلوم ہو تو وہ گرین وچ کے وقت سے واقفیت ہو تو وہاں کا طول بلد مجزل طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثال نمبر 3، اگر گرین وچ میں دوپہر کے 12 بجے ہوں اور ٹوکیو جاپان میں دوپہر کے 9 بجے ہوں تو وہاں کا طول بلد معلوم کریں۔ گرین وچ کا وقت دوپہر 12 بجے، ٹوکیو جاپان کا وقت 9 بجے، یعنی گرین وچ کے وقت سے 9 گھنٹے آگے۔ ٹوکیو جاپان کا طول بلد 60 × 9 = 4540، 135 درجے مشرق۔ اگر گرین وچ میں دوپہر کے 12 بجے ہوں اور سان فرانسسکو امریکہ میں صبح کو 4 بجے ہوں تو وہاں کا طول بلد معلوم کریں۔ گرین وچ وقت دوپہر 12 بجے، سان فرانسسکو کا وقت 4 بجے صبح، یعنی گرین وچ کے وقت سے 8 گھنٹے پیچھے۔ سان فرانسسکو USA کا طول بلد 120 درجے مغرب۔ مقامی وقت، لوکل ٹائم۔ تعارف، ہماری زمین گول ہے اور گردش کرتی ہے، چنانچہ ایک ہی ملک کے مختلف مقامات سورج کے سامنے مختلف اوقات میں گزرتے ہیں، چنانچہ ان کے طول بلد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک ہی ملک کے مختلف مقامات پر سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت یکساں نہیں ہوتا، چنانچہ ایک ملک کے کسی بھی مقام پر سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت کو ہی مقامی وقت یا لوکل ٹائم سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں نظام الاوقات، ٹائم زون۔ ماہرین نے دنیا میں تجارتی اور سیاسی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کو مندرجہ ذیل ٹائم زونز میں تقسیم کیا ہے اور ہر زون میں الگ الگ معیاری وقت اپنایا ہے جس کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، آسٹریا، چیکوسلاویا، ہنگری، یوگوسلاویا، البانیہ، انگولا، جنوب مغربی افریقہ، ٹیونس اور کانگو۔ دوپہر 1 بجے 12 درجے مشرق۔ وسطی یورپ معیاری ٹائم: روس، رومانیہ، بلغاریہ، ترکی، یونان، سوڈان، یوگنڈا، کینیا، جنوبی افریقہ۔ مشرقی یورپی معیاری ٹائم: دوپہر 2 بجے 30 درجے مشرق۔ جزائر ماریشس، شام 4 بجے 60 درجے مشرق۔ پاکستان، شام 5 بجے 75 درجے مشرق۔ بحیرہ سری لنکا، شام 5:30 بجے 82.5 درجے مشرق۔ میانمار، شام 6:30 بجے 97 درجے مشرق۔ ملائیشیا، شام 7 بجے 105 درجے مشرق۔ ہانگ کانگ، بورنیو، مغربی آسٹریلیا، شام 8 بجے 128 درجے مشرق۔ جاپان، رات 9 بجے 135 درجے مشرق۔ جنوبی آسٹریلیا، رات 9:30 بجے 142 درجے مشرق۔ مشرقی آسٹریلیا، رات 10 بجے 150 درجے مشرق۔ نیوزی لینڈ، رات 11:30 بجے 175 درجے مشرق۔ مغربی طول بلد یعنی گرین وچ کے مغرب میں واقع زونوں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ براعظم جنوبی کا مشرق کا ساحل، مشرقی برازیل صبح 9 بجے 45 درجے مغرب۔ وسطی برازیل، ارجنٹائن صبح 7 بجے 75 درجے مغرب۔ پاناما، جنوبی چلی صبح 6 بجے 90 درجے مغرب۔ سان فرانسسکو، بحر الکاہل صبح 4 بجے 120 درجے مغرب۔ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن: جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اگر ہم گرین وچ یعنی 0 درجہ طول بلد کے مشرق میں سفر کریں تو ہر درجہ طول بلد گزرنے پر 4 منٹ کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن 0 درجہ طول بلد سے اگر مغرب کی جانب سفر کیا جائے تو 4 منٹ فی طول بلد کے حساب سے کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ایک مسافر بحری جہاز سے گرین وچ یا 0 درجہ طول بلد کے مشرق کی جانب دوسرا 0 درجہ طول بلد سے مغرب کی جانب اپنا سفر شروع کریں، جب وہ دونوں مسافر 180 درجے طول بلد پر ملیں گے تو اس وقت 0
صفر درجہ طول بل سے مشرق کی طرف سفر کرنے والے مسافر کے وقت میں 12 گھنٹے کی کمی ہو جائے گی اور ان کی گھڑیوں کے وقت میں 12 گھنٹے 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا فرق ہوگا۔ مشرق کی جانب سفر کرنے والے مسافر کی گھڑی کا وقت مغرب کی جانب سفر کرنے والے مسافر کی گھڑی سے 24 گھنٹے آگے ہوگا۔ چنانچہ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے 180 درجے کو انٹرنیشنل ڈیڈ لائن تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ گرین وچ یعنی صفر درجہ طول بل سے مشرقی جانب مسافر 180 درجہ طول بل کو عبور کرنے پر اپنی گھڑی یا وقت میں ایک دن یعنی 24 گھنٹے کی کمی کر لے گا، اور جو مسافر صفر درجہ طول بل سے مغرب کی جانب سفر کرے گا وہ 180 درجہ طول بل کے خط کو عبور کرنے پر اپنی گھڑی یا وقت میں ایک دن یا 24 گھنٹے کا اضافہ کرے گا۔ 180 درجہ طول بل بحر الکاہل سے گزرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا تیسرا چیپٹر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور